السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ ہمارا بنی اسرائیل کے بارے میں تھا کہ ان کی قوم میں سے، بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک شخص نے، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا دولت کی خاطر، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کی دولت بہت زیادہ تھی، تو اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے چچا کو قتل کر ڈالوں گا تو جو دولت ہے وہ مطلب میرے لیے رہ جائے گی۔ تو یہاں پر ایک مین پوائنٹ جو یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان جس قدر بھی وہ گناہ کرے، وہ رات کی تاریکیوں میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے، تو لوگوں سے چھپ کے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، یا تو اگر جو ہے دنیا میں وہ گناہ کر رہا ہے اور پھر اس میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ظاہر کرے گا، جب کبھی بھی ہوگا وہ ظاہر کرے گا۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے کہ اس کو دوسروں سے چھپ کر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو انسان کو اعمال، اپنا جو محاسبہ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ جو ہے اس کو کرنا چاہیے کہ مجھ میں کیا کمی کوتاہیاں ہے، مجھ میں کیا غلطیاں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ شخص جس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد رات کے ٹائم میں اور اس ایک شخص کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور بنی اسرائیل میں ستا ہوا بھی ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ لڑائی جھگڑے شروع ہونے کے بعد پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لاش کس نے ہمارے گھر کے سامنے ڈال دی، اور کیا جو ہے یہ ماجرا ہے، اور ہم نے تو ان کو قتل نہیں کیا۔ تو جو ہے الزامات جو ہے ایک دوسرے پر وہ لگانے لگ گئے، اس نے قتل کیا۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارا جو ماجرا تھا وہ لے کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ وہ مطلب ہمیں بتائے کہ ہم مطلب اس کے لیے کیا کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے پھر بتایا کہ ایک گائے ذبح کرے، اور وہ گائے جو ہے بس اللہ نے بولا کہ ایک گائے ذبح کر دو، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر سوالات کرنے لگ گئے، پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ اچھا تو وہ گائیں ہو، اللہ نے کہا ہے گائیں تو بہت ساری ہیں، تو ہمیں کیسی گائے ذبح کرنی چاہیے، کس طرح؟ تو اول بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں زیادہ سوالات کرنا، زیادہ جو ہے تعویلات کرنا، ایسا جو ہے وہ کہیں بھی، جتنا اسلام نے بتا دیا ہمیں اتنا ہی جو ہے نا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مزید اگر ہم مزید اس سے وہ کریں گے تو ہم الٹا گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو کیا تھا کہ انہوں نے بہت سے سوالات شروع کر دیے کہ اچھا تو اللہ نے بس کہہ دیا کہ کوئی ایک گائے ذبح کر دو، تو وہ پوچھنے لگے اچھا تو وہ گائے کیسی ہو، ہمارے لیے بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ پھر پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے سے ان کا جو واقعہ ہے اور جو انہوں نے سوالات کیے تھے بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا یہاں پر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی حالت بیان کر دے کہ وہ گائیں کیسی ہو، یعنی وہ گائیں کس طرح کی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی بے شک، قال انہ یقول انہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یقول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک وہ گائیں کیا ہو، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ جوان ہو، امان بین ذالک ان دونوں کی درمیان کی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اور اب تم وہ کام کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو اس کام کو پورا کرو۔ اب ان سے جب یہ بات کہی گئی کہ بس ایک گائے ہے ذبح کر دو، اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے پر اس مردے کی لاش، جو مردہ ہے اس کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ لیکن وہ سوالات کرنے لگ گئے، تو اللہ نے بھی پھر ان پر مزید سختی ڈال دی کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی کہ بھی یہ اتنی ہے
تو اس سے ہٹ کر ایک انسان کا تک نہیں بنتا کہ وہ جو ہے اس سے ہٹ کر جو ہے دین میں کوئی نئی بات یا دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کر دے۔ تو وہ پوچھنے لگ گئے، اسی طرح سوالات کرنے لگ گئے، اور بار بار جو ہے وہ سوالات کرنے پر پھر جتنے وہ سوال کرتے جا رہے تھے اتنا ان پر سختی ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی وہ گائے جو ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو، پھر اللہ نے بتایا کہ نہ تو بوڑھی ہو نہ جوان ہو، ان دونوں کی درمیانی ہو۔ پھر جو ہے پوچھا کہ چلو اس رنگ بتا دو، پھر کہا کہ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس کا رنگ کیسا ہو تو فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، یعنی وہ گائے کیسی ہو، زرد رنگ کی ہو اور چمکیلا رنگ ہو اس کا، اور دیکھنے والوں کو وہ جو گائے ہے جب لوگ دیکھنے والے ہو اس کو ان کو بھلی لگے، یعنی جو لوگ بھی اس کو دیکھیں تو ان کو اچھی لگے، بھلی لگے۔ جیسے ہی بندہ دیکھے تو اس کو وہ چیز مطلب خوش رنگ لگے۔ تو پھر اللہ نے بھی ان سے جو ہے نا وہ جب اللہ نے کہا کہ بس اس طرح پھر دوسرے سوال کرنے کا ان کو توق نہیں، انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے پھر یہ کیا کہ چوتھا بلکہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید حالت بتائے کہ وہ گائیں کس طرح کی ہو۔ اس قسم کی گائیں تو بہت سی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اس طرح کی گائیں تو بہت قسم کی ہوں گی، لیکن ہمیں ایک مخصوص حالت بتائے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا کہ قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ تو وہ کیا ہے، جب یہ بات سنی کہ وہ گائیں تو نہ تو کھیت کو پانی پلانے والی ہو، نہ زمین جوتنے والی ہو اور بے داغ ہو بالکل، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ نے بالکل حق کی بات کہی۔ فذبحوها وما كادوا یفعلون، اور پھر انہوں نے جو ہے اس گائے کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو تو کیا تھا کہ نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی، یعنی وہ ان کا وہ نہیں تھا، بس ذبح کیا۔ وما كادوا یفعلون، لیکن وہ قریب نہیں تھے یہ کام کرنے والے، یعنی ان کا دل نہیں تھا، مطلب ان کو پھر بھی وہ ایک بھروسہ نہیں تھا اس چیز پر، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کام کر دیا۔ تو پھر اس کے بارے میں جو ہے کہ سوالات پہ سوالات جو وہ کرنے لگے تھے، اور سوالات کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر مزید سختی کرنے لگا اور مزید جو ہے ان کو سختی میں ڈالتا رہا۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں اپنی جو ہے دین کے بارے میں، اور دین میں کوئی سختی نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے دین میں اگر ہم سختی کے معاملہ اور سختی کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے، دین میں سختی کرنے سے کہ بالکل باریک بینی سے اور بڑی سختی سے جو ہے لوگ جو ہے نا دین کو لیتے ہیں سختی سے۔ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، جب انسان اس پر عمل کرنا چاہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور جو ہے بہت زندگی کے طور طریقوں کو پہچان سکتا ہے۔ تو واحد قرآن ایک ذریعہ ہے جب انسان کا جو ہے عقل اور شعور، تو میں یہ سوچتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ ہر بندے کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ وہ اس کو جو ہے پڑھے۔ بہت جو ہے مفید باتیں ہیں، بہت مفید کلام ہے، جس سے زندگی کے طور طریقے اور زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، مطلب بنی اسرائیل جو تھے وہ خود اپنے اوپر سختی کرنے والے تھے، دین میں کوئی سختی نہیں تھی اور نہ دین میں سختی ہے۔ ایک بندہ جب وہ سختی کرتے تو وہ خود اپنے ہی کرنے پر جو ہے وہ ہوتا ہے اور خود دین میں سختی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں سختی کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دین
بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ سیکھو اس کو تو اسی طرح جو ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو یہ کیا تھا کہ جب وہ اس نے جو واقعہ گزرا کہ چچا نے بھتیجے نے چچا کو قتل کر ڈالا، یہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ وہ کیا اور انہوں نے جب گوشت کا جو ایک ٹکڑا تھا اس کو جو ہے اللہ نے حکم دیا، وہ آگے آیا تو میں آ رہا ہے بقل نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو کتنی مفید باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ان کو معجزہ دکھایا، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور پھر ایک اہم بات جو اس کے اندر کہ وہ گائیں جب انہوں نے سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دیے، پھر وہ گھومتے پھر رہے تھے کہ وہ گائے ہمیں کہاں سے ملے گی، آخر میں جو ہے وہ ایک یتیم بچے کے پاس سے ملی جو سیم وہی گائے تھی جس طرح کی جو ہے اللہ نے ان سے اس کی تعریف بیان فرمائی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو یتیم بچہ تھا وہ اس کی ایک ماں تھی، تو اس نے وہ ان کے پاس گئے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ مطلب یہ گائے ہمیں دے دو، تو اس کی ماں سے کہا اور کہا کہ ہم اس کے بدلے میں جتنی قیمت آپ چاہو گے ہم دے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب واحد ہمارا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم دودھ نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے مزید فائدے اٹھاتے ہیں، تو ہم اب اس کے ذریعے سے زندگی بسر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں رزق رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جو گائے کا پورا جو چمڑا ہے، جو کھال ہے اس کی، ہم سونے چاندی کے درہموں سے بھر کے آپ کو دے دیں گے، آپ ہمیں دے دیں، آپ مطلب اس کے عوض آپ اس طرح کی گائیں مزید جو ہے اور اس کے ڈبل لے سکتے ہو نا۔ تو انہوں نے بچہ تھا، یتیم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بھلائی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی زندگی کی آسانی کرنی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے صفات کے گائیں ان کو وہ کر دی جیسے کہ وہ اس بچے کے پاس سے ملی۔ تو انہوں نے وہ گائیں لی اور اس کے بعد جو ہے وہ گئے، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور اس گائے کے ٹکڑے گوشت کے ٹکڑے سے اس مردے کو جب انہوں نے مارا تو وہ کیا ہوا، زندہ ہوا، اور پھر اتنا کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، اس کے بعد واپس وہ جو ہے فوت ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کذالک یحیی الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، تاکہ تم تعقلون عقل رکھو، یعنی کہ تم سمجھو، عقل مند ہو جاؤ کہ تم دیکھ لو کہ واقعی میں، اور واقعی میں ایسے آیات پر وہی لوگ غور کریں گے جو عقل والے ہوں گے۔ ایک انسان بہت اس کے پاس ڈگریاں ہے، تعلیم ہے، بہت کچھ، لیکن اگر وہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی ڈگریاں اور اس کی تعلیم فضول ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا اور جو ان میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ اسی جو ہے سورۃ البقرہ جس کو نام دیا گیا ہے اس سورت کو، تو وہ اسی گائے کے واقعے کی وجہ سے، اور گائے کو جو ہے بقرہ کو کہتے ہیں عربی میں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، کیونکہ اس میں یہ واقعہ تھا گائے کا جو خصوصاً اس میں اس کا تذکرہ تھا، اور اس مزید میں اس کے آگے جو ہے واقعات آئیں گی انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے اس کو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی توفیق دے بیان کرنے کی اور آپ سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور جو ہے جو آپ اتنا ٹائم نکالتے ہو اور سنتے ہو اور غور و فکر کرتے ہو، تو میرے لیے بھی جو ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ کسی نے جو ہے اتنا پڑھنے کے لیے آپ سب کو اللہ نے توفیق دی، اور پھر آپ لوگ سنتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔